बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रैली के हवाले से। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से लाहौर का सफर तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। नवाज शरीफ के काफिले का दूसरा रोज जेहलम में क़याम किया उन्होंने और आज तीसरे रोज लाहौर की जानिब ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। नवाज शरीफ बरास्ता खारियां, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद, लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ वज़ीराबाद से गुजरांवाला, कामों की शाहदरा से होते हुए लाहौर पहुंचेंगे। आज तीसरा दिन है और लाहौर के लिए रैली जेहलम से रवाना हो गई है। और आपको ये भी बताएं कि आज इसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन मंजिल है, वो पहलवानों के शहर गुजरांवाला की है और रात वहीं क़याम का इम्कान है। इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई। जेहलम के बाद बड़ा शहर खारियां है और फिल वक्त इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ का काफिला खारियां पहुंच चुका है। खारियां शहर से गुजर रहा है। लोगों की बड़ी तादाद खारियां शहर में जमा है। कल भी कुछ प्लान चेंज किया गया। अब देखना यह है कि आज क्या होता है। जेहलम में क़याम के बाद ये काफ़िला लाहौर के लिए रवाना हो चुका है और फिल वक्त ये काफ़िला खारियां शहर में दाखिल हो चुका है। खारियां शहर में मौजूद है। खारियां शहर के मकामी लोग भी यहाँ पर आए हैं और ट्रांसपोर्ट के बिना भी खारियां के मकामी लोग इस काफ़िले में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। मनाज़िर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया और यहाँ पर जो कारकुन मौजूद हैं उन्होंने पार्टी परचम उठाए हुए हैं। साथ ही साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठाई हैं और उनके हक़ में नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। रवानगी से पहले भी बकरों का सदका दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में इसका एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि 2 दिन पहले 9 अगस्त को इस रैली का, इस कारवां का आगाज़ हुआ पंजाब हाउस इस्लामाबाद से और फिर अगले दिन इस रैली का आगाज़ हुआ पंजाब हाउस रावलपिंडी से। नाअहली के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की घर वापसी का आज तीसरा दिन है और लाहौर के लिए ये रैली जेहलम से अब से कुछ देर पहले रवाना हुई है और इस वक्त खारियां पहुंच चुकी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रैली जेहलम से लाहौर की तरफ रवाना हो गई है। कारकुनों की बड़ी तादाद रैली में शरीक है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। नवाज शरीफ की रैली थी वो खारियां की तरफ रवाना हुआ है और आज तीसरा रोज है इस रैली का और ये रैली खारियां जाएगी। उसके बाद लाला मूसा, फिर जो गुजरात आएगा और गुजरांवाला में आज स्टे किया जाएगा शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन जो खारियां में जो नवाज शरीफ का जो है खिताब भी मुतवक्का और कारकुनों की बड़ी तादाद है जो रैली में शामिल है। ये कारकुन कुछ ऐसे हैं जो पीछे से आए हैं और कुछ कारकुन ऐसे हैं जो यहाँ पे शामिल हुए। रैली इस वक्त काफी बड़ी तादाद में जो रैली है वो आ रही है और रैली के साथ साथ मियां नवाज शरीफ का काफिला भी आ रहा है। जी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमिना आमिर अपडेट कर रही थी सूरत हाल से। रैली के हवाले से बता रही थी कि कारकुनों की बड़ी तादाद आज यहाँ पर मौजूद है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की रैली जेहलम से लाहौर की तरफ रवाना हो गई है। इस वक्त ये रैली खारियां की तरफ पहुंच गई है और खारियां से अगली मंजिल है लाला मूसा और फिर लाला मूसा से अगला पॉइंट होगा गुजरात। और अगर बात की जाए कुछ डिस्टेंस की बात कर लें तो लाला मूसा से गुजरात का जो सफ़र है वो तकरीबन 19.2 किलोमीटर बनता है, जो कि बाय रोड जाएं तो 24 मिनट का ये रास्ता है। अब देखना यह है कि कितने देर में, कितने टाइम फ्रेम में ये अगली मंजिल तक पहुँचता है काफिला। उसके बाद गुजरात से वज़ीराबाद और वज़ीराबाद से घक्कड़ मंडी से गुजरांवाला जो मेन पॉइंट है, आज गुजरांवाला आज मंजिल है और वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ये काफिला, देखना ये होगा किस स्पीड में जाया जाता है। कल की बात की जाए तो कल जब जीटी रोड पर ये चढ़ा है काफिला तो उसके बाद से ही अचानक स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई और उसके बाद तेज रफ्तारी देखने में आई और उसके बाद अपनी मंजिल की जानिब गामजन रहा। नवाज शरीफ की रैली के साथ ही मौजूद हैं जियो न्यूज़ की एंकर पर्सन राबिया अनम और रैली से मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रही हैं। जी राबिया। नवाज शरीफ की ये रैली जेहलम से अब रवाना हो रही है। वो कारकुनान जिन्होंने पूरी रात क़याम किया उनके होटल के बाहर वो साथ इस रैली के अब रवाना हो रहे हैं। इसके बाद वज़ीराबाद, खारियां और फिर गुजरात पहुंचना है। नवाज शरीफ के इस काफिले ने गुजरात में स्टेज सजाया गया, पूरी तैयारी की गई है नवाज शरीफ के वेलकम के लिए और लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए हैं। रैली डे 3 का आखिरी पड़ाव है गुजरांवाला, जहां कल की तरह शाम तक इस काफिले को पहुंचाना है। वहां पर नवाज शरीफ अपना खिताब करेंगे कल की तरह और कल की टाइमिंग को ही दिमाग में रखा जा रहा है और इसी तरह डे 3 का इख्तिताम गुजरांवाला पे होगा। जी जियो न्यूज़ की एंकर पर्सन राबिया अनम सूरत-ए-हाल से आगाह करी थी। वो नवाज शरीफ की रैली के साथ ही मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं और रैली से मुतालिक जो भी ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन होती है वो हमसे शेयर की जाती है। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया है।
اور قافلے کا دوسرا روز جہلم میں قیام کیا گیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے، اور اب یہ قافلہ کھاریاں پہنچ گیا ہے۔ آج تیسرے روز لاہور کی جانب یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ نواز شریف براستہ کھاریاں، لالا موسیٰ، گجرات، وزیر آباد، لاہور پہنچیں گے، اور پھر وزیر آباد سے گجرانوالہ کاموں کی شاہدرہ سے ہوتے ہوئے یہ منزل جو ہے وہ لاہور ہے، اور یہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جگہ جگہ اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جو کہ سیکیورٹی صورتحال سے مسلسل جو سیکیورٹی ہے اس کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ آتش بازی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قافلے کے ساتھ پارٹی پرچم ہیں جو کہ کارکنوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں اور ان کے حق میں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ 9 اگست بدھ کے روز یہ قافلہ روانہ ہوا اسلام آباد سے لاہور کی جانب۔ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ جمعرات کی صبح پنجاب ہاؤس راولپنڈی جہاں پر یہ قیام کیا گیا تھا نواز شریف کی جانب سے، اور ان کے اس قافلے کا یہ قیام تھا، اور 12:30 کے تقریباً وقت تھا جب یہ لوگ پنجاب ہاؤس پنڈی سے نکلے، اور وہاں پر مشاورتی اجلاس بھی ہوا روانگی سے پہلے جس میں متعدد رہنماؤں نے شرکت بھی کی۔ اس حوالے سے انہیں سیکیورٹی کے متعلق اطلاعات بھی دی گئی، انہیں بریفنگ بھی دی گئی۔ احسن اقبال جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ نواز شریف کی روانگی سے قبل ہم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف نے دعائے خیر بھی کرائی، اور 12:30 کے قریب انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا لاہور کے لیے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وفاقی وزیر سعد رفیق بھی بار بار دیکھے گئے ان کے ساتھ ہی، جبکہ ہم نے مرکزی قیادت کو بھی دیکھا جیسے کہ طلال چودھری، عابد شیر علی اور امیر مقام جو اپنی گاڑیوں کے سن روف سے باہر نکلے۔ انہوں نے عوام سے اور جو کارکنان تھے ان کے جوش کو گرمایا، ہاتھ ہلائے، نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ اس وقت ریلی کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے اعظم خان سے جو کہ موجود ہیں جی ٹی روڈ پر۔ جی اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کا قافلہ جی ٹی روڈ سے آگے کی طرف اپنی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد یہاں پہ لوگوں کی موجود ہے، کارکنان کی موجود ہے۔ جیسے ہی سابق وزیر اعظم کا قافلہ جہلم سے روانہ ہوا، جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، کارکنان کی بڑی تعداد ہے، جوش و خروش ہے۔ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اپنے قائد کی اس گاڑی کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور کافی بےتابی سے اس شدید گرمی میں انتظار کر رہے ہیں۔ اعظم خان جیو نیوز کے نمائندے جی ٹی روڈ پر موجود اور وہاں پر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آج تیسرا دن ہے نااہلی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گھر واپسی کا آج تیسرا دن ہے۔ لاہور کے لیے ریلی جہلم سے اب سے کچھ دیر پہلے روانہ ہوئی ہے اور مختلف مقامات سے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی اس کی منزل ہے آج کے لیے گجرانوالہ، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گجرانوالہ میں ہی قیام کیا جائے گا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے۔ استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں گجرانوالہ میں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر میں گجرانوالہ پہنچتی ہے یہ ریلی، یہ قافلہ، یہ کارواں پہنچتا ہے، اور کتنی دیر میں وہاں پر پہنچ کے وہاں پر انتظامات کیے جاتے ہیں، وہاں پر کس طرح سے استقبال کیا جاتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے۔ سرائے عالمگیر میں موجود ہیں جیو نیوز کی نمائندہ نوشین یوسف، ان سے اپڈیٹس جانیں گے۔ جی نوشین۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں سرائے عالمگیر میں، اور نواز شریف کا قافلہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ لوگوں کی ایک طویل قطار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریلی میں شامل ہو چکی ہے، سیکیورٹی فورسز بھی ہیں، لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی قطار ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہیں سے ریلی دونوں اطراف میں سڑکوں کے جو ہے ریلی اس وقت جاری ہے۔ ابھی کیا آغاز ہے؟ گزشتہ روز نواز شریف بہت روانہ ہو گئے، لگتا ہے لوگ تیار تھے اور آج جیسے ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوشین یوسف آپ کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ کارواں دیکھا جا سکتا ہے، یہ قافلہ دیکھا جا سکتا ہے جس میں میاں نواز شریف کی گاڑی بھی شامل ہے، اور میاں محمد نواز شریف اپنے کارکنان کو ہاتھ ہلا کر ان کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ جیو نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میاں محمد نواز شریف اپنے کارکنان کو ہاتھ ہلا کر نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں جس طرح مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور پارٹی پرچم بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم مناظر دکھا رہے تھے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گاڑی کے ارد گرد کارکن آتے ہیں اور ان کے حق میں نعرے بازی کی جاتی ہے تو وہ ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیتے ہیں۔ کھاریاں پہنچ رہا ہے اس وقت نواز شریف کا یہ قافلہ، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تیسرا روز ہے اس قافلے کا۔ لاہور کی جانب یہ قافلہ رواں دواں ہے اور برستہ کھاریاں، لالا موسیٰ، گجرات، وزیر آباد یہ لاہور پہنچے گا۔ اس سے پہلے رستے میں وزیر آباد سے گجرانوالہ، کاموں کی شاہدرہ بھی آئیں گے، اور اس کے بعد مین جو اس کا ٹارگٹ ہے، مین جو منزل ہے وہ لاہور ہے۔ لیکن آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کارواں
आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला पहुंचेगा और वहां पर पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। लेफ्ट विंडो में आप देख सकते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी, जिनको फूलों की पत्तियों से निशावर किया गया। और जब ये कारकुनान नारे लगाते हैं, उनके हक़ में नारेबाजी करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, तो उस वक्त फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब भी दिया जाता है। रैली लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद, गकर मंडी से होते हुए पहलवानों की शहर गुजरांवाला पहुंचेगी। रात वहीं क़याम का इम्कान है और इस्तकबाल के लिए भी भरपूर तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। ये देखा जाता है कि मियां नवाज शरीफ का काफिला जिस भी शहर से गुजरता है, जिस भी शहर में पहुंचता है, आया वहां पर क़याम किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो, वहां पर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं और कारकुनान की जानिब से जोशो खरोश भी देखने में आ रहा है। हमने देखा कि जिस भी शहर में वो एंटर होते हैं, कारकुनान की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की जाती हैं। इस वक्त भी देखा जा सकता है उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और कारकुनान उनकी गाड़ी के साथ पैदल ही चलना शुरू हो जाते हैं। कोशिश की जाती है कि उनकी गाड़ी के करीब आया जाए, उनकी गाड़ी को हाथ लगाया जाए, उन्हें नारेबाजी भी की जाती है कारकुनान की जानिब से और हाथ हिलाया जाता है, जिसका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देख सकते हैं कि जवाब भी देते हैं हाथ हिलाकर। कारकुनान के नारों का, उनके जज्बात का जवाब हाथ हिलाकर गाहे बगाहे देते रहते हैं। फिल वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं, देखा जा सकता है कारकुनान की बड़ी तादाद इस रैली में शरीक है और पैदल ही कई कारकुन, अक्सर कारकुन इस रैली का, इस काफिले का हिस्सा हैं और नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। जबकि देखा जा सकता है कि बहुत से प्ले कार्ड्स उठाए गए हैं, बैनर्स उठाए गए हैं जिन पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर हैं, जिनमें मरियम नवाज की तस्वीर हैं। और साथ साथ हमने ये देखा कि मुख्तलिफ शहरों में जब भी पड़ाव किया गया या फिर गुजरा जाता है तो अक्सर टोलियाँ इस काफिले का हिस्सा बनती जाती हैं, गाड़ियों की शक्ल में, पैदल भी इस तरह से लोग इस काफिले का हिस्सा बनते जा रहे हैं। फिल वक्त ये काफिला लाहौर शहर के लिए रवां दवां है। अब देखना ये है कि बीच में कौन कौन से शहर ऐसे होंगे जहां पर क़याम किया जाएगा। दूसरे रोज़ इस काफिले ने जहलुम में क़याम किया, जिसके बाद अब से हमने कुछ देर पहले देखा कि ये काफिला लाहौर शहर के लिए रवां दवां है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरास्ता खारियाँ, लाला मूसा, गुजरात, वज़ीराबाद और उसके बाद गुजरांवाला, कामों की शादरा से होते हुए लाहौर शहर में पहुंचेंगे, जहां दाता दरबार पर ये रैली इख्तिताम पजीर होगी। इससे पहले हमने देखा कि 9 अगस्त बुध के रोज़ ये काफिला इस्लामाबाद से निकला और जिसके बाद पिंडी में क़याम किया गया, जिसके बाद जहलुम में क़याम किया गया। अब देखना ये है कि अगला पड़ाव कहाँ होता है। इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ देर के लिए काफिला रुका है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी के इर्द गिर्द कारकुनों की बड़ी तादाद अपने जज्बात का इजहार कर रही है। फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कारकुनों के जज्बे को और कारकुनों के नारों को हाथ हिलाकर जवाब दिया जा रहा है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से। इस वक्त ये खारियाँ पहुँच गया है, ये पहुँच रहा है ये काफ़िला। नवाज शरीफ के काफ़िले का दूसरा रोज़ जहलुम में क़याम किया उन्होंने और इस वक्त ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, खारियाँ पहुँचने वाला है। जहलुम से खारियाँ अगर डिस्टेंस की बात कर ली जाए, रूट की बात कर ली जाए तो तकरीबन 28 मिनट का बाय रोड ये सफ़र बनता है और 23.2 किलोमीटर का ये रास्ता है। और उसके बाद अगर खारियाँ से लाला मूसा की बात की जाए तो ये 26 मिनट का रास्ता बनता है, 20 किलोमीटर का टोटल ये सफ़र बनता है। इस वक्त आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम की जानिब से भी कारकुनों के जोश को गरमाया जा रहा है, बकअप किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने पार्टी परचम भी उठाए हुए हैं और कारकुन जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और पार्टी के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम खान मौजूद हैं जीटी रोड पर और उन्होंने गुफ्तगू भी की है इन कारकुनान से। उनके क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, उनके जोश व खरोश से मुतालिक जानते हैं आजम खान से। जी आजम खान। जी, इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म का काफिला जीटी रोड के ऊपर रवां दवा है और जीटी रोड के दोनों तरफ में बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान भी इकट्ठे हैं। वो अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर इस तपती गर्मी में यहाँ पर जीटी रोड के ऊपर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कब से इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करने का मकसद क्या है। ख़वातीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे मालूम करेंगे कि कब से यहाँ पर मौजूद हैं और बताइएगा आप क्यों यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वजह है, यहाँ पर धूप में क्यों खड़े हैं? 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। क्यों, किसके लिए? ये अच्छे काम किए इसलिए। किसने अच्छे काम किए? नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए। मसलन बस सड़कें बनाई हैं, गैस निकाला है और गरीबों को ये
काम के लिए गड्डियाँ दी हैं। अच्छा, स्कूल में बच्चों गरीबों को लैपटॉप दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर लीगी कारकुनान के साथ साथ बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। सख्त गर्मी है लेकिन फिर भी दोनों अतराफ जीटी रोड के ये लोग निकल आए हैं। ख़वातीन अपने घरों की छतों के ऊपर भी नज़र आ रही हैं, वो भी देख रही हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म का काफ़िला कब गुजरेगा। जी, इस वक्त बड़ी तादाद जीटी रोड के ऊपर कारकुनान की मौजूद है। आजम खान सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और ख़वातीन कारकुनान से गुफ्तगू भी कर रहे थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रगून शाह इस वक्त खारिया में मौजूद हैं, उनसे नवाज शरीफ की रैली की तफसील जानते हैं। ज़रगून शाह, तफसील से बताइएगा, नवाज शरीफ का काफिला यहाँ पर कब तक पहुँचेगा, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना टाइम लग सकता है? जी बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का काफिला किसी भी वक्त खारिया शहर में दाखिल हो सकता है और इस वक्त यहाँ पे इंतहाई जोश व खरोश है लोगों में। हमारे देखते देखते ये यहाँ पे इंसानों का एक समंदर उमड़ आया है और हमने देखा है कि यहाँ पे न सिर्फ लोगों की कसीर तादाद है, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, पैदल चलने वाले, सबसे ज़्यादा लोग पैदल चलने वाले हैं। फिर जो रोड के सेंटर में जो डिवाइडर है रोड का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की खड़ी है। और अभी यहाँ से मारवी मेमन गुजरी है, तलाल चौधरी गुजरे हैं, अभी अमीर मकाम साहब गुजरे हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंसानों के सर ही सर नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है इंसान ही इंसान है और रश जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तमाम लोग जो हैं, बेतहाशा लोग जो हैं, उनके हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई टोकरियाँ हैं जो वो अपने कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ पे निछावर करने के लिए बेचैन है। और खारिया के यहाँ पे जो खूबसूरत बात यह है कि खारिया की ज़्यादातर यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन इकट्ठी हुई है जो अपने कायद को यहाँ पे वेलकम करेगी, उनका इस्तकबाल करेगी और साथ ही फिर उनको खारिया से वो रुखसत भी करेंगे। अगला पड़ाव मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का लाला मूसा है, उसके बाद गुजरात है, फिर गुजरावाला और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन लाहौर है। खारिया में इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, लोगों में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। सुबह यहाँ पे थोड़ी सी खुनकी थी, बारिश थी हल्की फुल्की, उसके बाद मौसम अच्छा था, लेकिन अब बिल्कुल हब्स है, गर्मी है। लेकिन ये गर्मी इन लोगों के जज्बे, इनके अज़्म व इस्तिक़लाल के आगे शायद कुछ भी नहीं है। और जूँ वक्त गुज़रता जाता है लोगों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तलिफ़ कायदीन यहाँ से गुज़र चुके हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी किसी वक्त किसी लम्हे यहाँ पहुँच सकते हैं और इसी जीटी रोड से गुज़र सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया लगाया गया है और जहाँ तक नज़र जाती है इंसान ही इंसान है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लोग छतों पे भी हैं, गाड़ियों में भी हैं और सबसे ज़्यादा पैदल लोग हैं। सबसे बड़ी तादाद पैदल लोगों की है जो अपने कायद को यहाँ पे ज़रूर ये बताइएगा कि जहलुम और खारिया का डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो क्या आज भी स्पीड खासी तेज रखी गई है या आज ये काफिला थोड़ी कम स्पीड से आया? काफिला जी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें इजाफा हुआ है और अभी हम देख रहे हैं कि जो सुबह हाल था उससे मुसलसल ये इजाफा ही होता आ रहा है लोगों की तादाद में, गाड़ियों की तादाद देखी जा सकती है। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया ज़रगून शाह। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर जैदी ने नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी से गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना था आइए आपको सुनाते हैं। मैं मौजूद हूँ इस टाइम खारिया में और हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, हमने देखा कि एक एक स्टेशन आगे जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग नून का काफिला अब आने लगा है। तलाल चौधरी से इस बारे में भी जानेंगे। पहले पहुंच गए रैली, पीछे अभी क्या कहेंगे? देखिए, हम एडवांस पार्टी में हैं और वजीर आजम का पैगाम देते हैं, बताते हैं कि वो जिसका इंतजार अब घंटों से बल्कि अब दिनों से कर रहे हैं, इतनी गर्मी में सिर्फ उसकी झलक देखने के लिए मियां नवाज शरीफ को लोग देखते हैं तो उनकी उम्मीद जागती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ वो उम्मीद हैं जो आम आदमी की, गरीब आदमी की आवाज बन सकते हैं। आपने बड़े कवर किए होंगे जलसे, जुलूस और रैलियां, इसका अपना ही रंग है। तलाल साहब ये बताइए कि आज गर्मी की सूरज से ही अपने जोबन पे है और इतनी गर्मी है कि हव्स भी है, क्या कहेंगे मौसम के बारे में और कितने लोग एक्सपेक्टेड है आगे गुजरांवाला में जो आपका गढ़ है? देखिए, एक्सपेक्टेशन से लोगों की तादाद कहीं गुना ज्यादा है
اور جس طرح لوگ اور جو جذبات ہیں لوگوں کے اور جس طرح لوگ استقبال کر رہے ہیں، جس طرح لوگ انتظار کر رہے ہیں، پاکستان ایک نئی منزل کی طرف جا رہا ہے. سپریمیسی آف دی پیپل، رول آف لا، یہ پاکستان میں آ کے رہے گا. نواز شریف نے بڑے کام کیے ہیں اور اللہ نے ہمیشہ اسے توفیق دی ہے، کبھی ایٹمی پاکستان کی، کبھی سی پیک بنانے کی، معاشی مضبوط پاکستان بنانے کی. مجھے لگتا ہے رول آف لا کے لیے اور پاکستان کی ہمت درست کرنے کے لیے بھی اللہ نے توفیق اور ہمت نواز شریف کو دی ہے. ایک جھلک اگر اس کی میرے کیمرہ مین اعزاز حیدر دکھا سکے تو یہاں پہ لوگوں کا قافلہ، پیچھے گاڑیاں رک گئی ہیں، لوگ یہاں طلال چودھری صاحب سے ملنے آئے ہیں، یہاں پہ سلام لے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے طلال چودھری یہاں پہ رکے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا قافلہ یہاں پہ آ رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا سمندر جو ہے یہاں پہ امڈ آیا ہے. کھاریاں کا یہ مقام ہے، ابھی نواز شریف نے یہاں پر آنا ہے ان کے قافلے نے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس طرح لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور جو ہے گرمی کی شدت میں بھی ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جی اوور ٹو دا اسٹوڈیو. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری گفتگو کر رہے تھے. جیو نیوز کے نمائندے قمر زیدی سے گفتگو آپ نے سنی. ہم نے دیکھا کہ طلال چودھری خاصے سرگرم نظر آئے اس پورے قافلے، اس پوری ریلی کے موقع پر. طلال چودھری، امیر مقام، عابد شیر علی کو بارہا دیکھا گیا، ان کے ساتھ زعیم قادری نے بھی ساتھ دیا. انہوں نے کارکنوں کا جوش بھی گرمایا، گاڑی کی سن روف سے بھی اکثر وہ باہر آئے، کارکنوں کا حصہ بنے، کارکنوں کے ساتھ نعرے بازی کرتے رہے، ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دیتے رہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس قافلے میں خاص سے یہ پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں طلال چودھری، جن کا ساتھ دینے کے لیے عابد شیر علی، امیر مقام کو بھی دیکھا گیا کہ اکثر یہ سن روف میں اکٹھے بھی نظر آئے، تینوں ایک ہی گاڑی سے باہر بھی نظر آئے. اور جب بھی روانگی ہوئی کسی بھی شہر سے تو خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ طلال چودھری نے اتنے جو کارکن تھے ان کو کافی وارم اپ کیا، ان کا کافی جوش جو تھا اسے گرماتے رہے. جی ہاں، اور بھی مسلم لیگ نون کے اہم رہنما یہاں پر موجود. ریلی کے ہمراہ نااہلی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گھر واپسی کے سفر کا آج تیسرا دن ہے. اسی پر بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ آمنہ عامر سے، جو کہ اس وقت ریلی کے ہمراہ موجود ہیں. آمنہ عامر، بتائے گا آج قافلے کی رفتار کیسی دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ریلی جو ہے اس وقت جو ہے لاہور کی طرف روانہ ہے. ریلی کو تیسرا روز ہے اور جو ہے یہ کھاریاں کی طرف جا رہے ہیں. کھاریاں کے بعد لالا موسیٰ جائیں گے اور اس ریلی میں جو ہے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے. اس کے علاوہ جو ہے میاں نواز شریف کی جو سیکیورٹی کے لیے لوگ تعینات ہیں، جس میں نجی سیکیورٹی اہلکار بھی ہیں. اور یہ قافلہ جو ہے ابھی کھاریاں کی طرف جا رہا ہے اور متوقع ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے کھاریاں میں بھی جو کارکن ہیں ان سے خطاب کریں گے. جی آمنہ عامر صورتحال سے آگاہ کر رہی ہیں اور ریلی کے ہمراہ موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کری تھیں. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو. نون لیگی مت والوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے ریلی کے ہمراہ، اور روانگی سے پہلے نواز شریف نے کارکنوں کے ساتھ ناشتہ بھی کیا. اس ریلی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ریلی لالا موسیٰ، گجرات، وزیر آباد، گکھڑ منڈی سے گزرتے ہوئے پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ پہنچے گی. اور آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہیں قیام کا امکان بھی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جس طرح گزشتہ رات انہوں نے جہلم میں قیام کیا اور وہاں پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، آج جو روٹ ہے اس پر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. نواز شریف براستہ کھاریاں، لالا موسیٰ، گجرات، وزیر آباد اور پھر وزیر آباد سے گجرانوالہ کاموں کی شاہدرہ سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچیں گے. اور کچھ اگر ڈسٹنس کی بات کر لی جائے تو ہم نے دیکھا کل کہ اچانک اسٹریٹجی میں تبدیلی دیکھنے میں آئی اور قافلہ جو ہے وہ تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن رہا. یہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو گاڑی ہے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں اور کارکنان تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور ان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہیں. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود جو ہیں کارکنان، ان کو نعروں کا جو جواب ہے وہ ہاتھ ہلا کر دیا جاتا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے. اور ان کی گاڑی کے اطراف سیکیورٹی کے اہلکار بھی موجود ہیں، چاروں طرف جیمرز بھی نصب کیے گئے ہیں، پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی ہیں. اور گاڑی کے ارد گرد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد قافلے کے ہمراہ، ریلی کے ہمراہ مسلسل ہے اور ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گاڑی کو ان کے پرسنل ڈرائیور ڈرائیو کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دوسری ونڈو میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. نااہلی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گھر واپسی کا جو سفر ہے آج اس کا تیسرا دن ہے. اس ریلی کا آغاز 9 اگست کو ہوا تھا پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے، اس کے بعد قیام کیا گیا راولپنڈی میں اور اگلے روز سابق وزیر اعظم نواز شریف کا یہ قافلہ پنجاب ہاؤس راولپنڈی سے روانہ ہوا اور پھر
جہلم میں رات قیام کیا اور آج یہ تیسرا روز ہے لاہور کی جانب یہ قافلہ رواں دواں ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گجرانوالہ میں آج یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا یہ قافلہ رکے گا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف وہاں پر قیام کریں گے۔ پرسوں یہ دیکھا گیا کہ قافلہ خاصی سست روی کا شکار ہوا، جس کے بعد کل سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر یہ جو اسٹریٹجی تھی اسے چینج کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا یہ بتانا تھا کہ میاں نواز شریف نے ہدایت کی کہ اسٹریٹجی کو اب چینج کیا جائے تاکہ سفر جلدی سے جلدی طے کیا جا سکے۔ چند منٹوں کا سفر بھی گھنٹوں تک محیط رہا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بمپر ٹو بمپر گاڑیاں بھی تھیں، لوگوں کی پیدل تعداد بھی اس میں خاصی شریک تھی۔ رش کی وجہ سے کافی سست روی کا شکار رہی، جس کے بعد پروٹوکول کی جو ایک سپیڈ ہوتی ہے اس کے مطابق میاں محمد نواز شریف کی گاڑی کو ڈرائیو کیا گیا۔ 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس گاڑی نے اپنا فاصلہ طے کیا، جس کے بعد مختلف شہروں سے وہ گزرے۔ سہاوا پہنچنے پر بھی انہوں نے مختصر خطاب کیا، دینا پہنچنے پر بھی انہوں نے مختصر خطاب کیا اور جمعرات کی صبح پنجاب ہاؤس راولپنڈی میں مشاورتی اجلاس بھی ہوا، جس میں متعدد رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا، جس کے بعد جہلم میں قیام کیا گیا اور آج جہلم سے نکلنے کے بعد وہ اپنے رستے پر روانہ ہے۔ اس ریلی کا رد عمل بھی شامل کرتے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے جہلم تک نواز شریف کا جو شو تھا وہ مکمل فلاپ تھا۔ نواز شریف کو گرینڈ الائنس ہمیشہ اس وقت یاد آتا ہے جب ٹرین چھوٹ جاتی ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو کی شیخ رشید نے اور کہا کہ یہ 4 مہینے بہت اہم ہیں۔ ان کا مزید کہ یہ کہنا تھا کہ یہ جو بھی کریں گے اپنے لیے مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ نواز شریف اپنے ذاتی مسئلے پر ملک کو داؤ پر لگانے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے خلاف لوگوں کو جذباتی کر کے یا برانگیختہ کر کے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف ریفرنسز روک لیں گے کورٹس میں، اور گرینڈ لائنس ان کو ہمیشہ یاد آتا ہے جب ٹرین چھوٹ جاتی ہے، اور ایکسپریس ٹرین نیور ویسٹ پیسنجرز، یہ ان کو یاد آئی تھی جب جنیجو صاحب کو نکلوایا انہوں نے، یا جب انہوں نے بے نظیر کو 14 مہینوں میں نکالوایا۔ سو گجرانوالہ لاہور ان کا شو کر لیں، اور یہ جو بھی کریں گے اپنے لیے مسئلے پیدا کریں گے۔ الٹیمیٹلی اگر کہیں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تو یہ سارا سسٹم سمیٹ دیا جائے گا، اور گاڑی میں کوئی اسپیچ رائٹر نہیں ہے ان کے پاس، اپنی ان کی کیفیت کوئی ایشوز پر بیان دینے کی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اتنی سالڈ نہیں ہے۔ فیصلہ مین جو ہے ان کی امینڈمنٹ کا وہ آصف زرداری نے کرنا ہے۔ ممبرز جو ہیں جب تک پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی آئینی جو ہے وہ ترمیم، اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک پیناما کا فیصلہ ان اینڈ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ کوئی ترمیم نہیں لائیں گے۔ لیکن یہ 4 مہینے بہت اہم ہیں، اور اس 4 مہینوں میں نواز شریف جس ٹگر پہ چل نکلے ہیں، دھیمے گھر میں آنکھ مارے ہیں فوج کو بھی اور اداروں کو بھی، اور لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ میری کسی آرمی چیف سے بنی نہیں سوائے ضیاء الحق کے۔ اس لیے میں 4 مہینوں کو اہم دیکھ رہا ہوں۔ 13 اگست کی رات 10 بجے تاریخی انشاءاللہ جلسہ ہوگا لیاقت باغ میں، اور عمران خان صاحب اس سے خطاب کریں گے۔ شیخ رشید احمد کا رد عمل آپ نے سنا، مختلف تجزیے بھی ہم شامل کرتے رہیں گے۔ یہ قافلہ پرسوں اسلام آباد سے روانہ ہوا، کل یہ قافلہ پنڈی سے دوپہر روانہ ہوا، جس کے بعد گجرخان، سہاوا، دینا میں شاندار استقبال کیا گیا۔ جہلم میں پڑاؤ کیا نواز شریف نے، جس کے بعد آج صبح جہلم سے روانگی ہوئی، جس کے بعد تیسرے روز لاہور کی جانب یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، کھاریاں پہنچ چکا ہے فی الوقت یہ قافلہ۔ ہم اپنے نمائندوں سے اپڈیٹس بھی شامل کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت یہ قافلہ کھاریاں شہر سے گزر رہا ہے۔ آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ایک جانب لوگوں کی تعداد دیکھی جا سکتی ہے، اس قافلے میں جو گاڑیاں شریک ہیں، جو کوسٹرز، جو کوچز، بسز شریک ہیں، وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ لوگوں کی ایک کافی بڑی تعداد پیدل بھی اس قافلے کا حصہ ہے، جبکہ دوسری جانب ہم نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ مناظر دکھائے جب میاں محمد نواز شریف اپنی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر سوار تھے، براجمان تھے اور کارکنوں کے نعروں کا جواب دے رہے تھے ہاتھ ہلا کر۔ جبکہ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کا کینوالہ میں جے آئی ٹی کے قل پڑھیں گے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے طلال چودھری نے اور کہا کہ مخالفین احمقوں کی جنت میں نہ رہیں، جی ٹی روڈ پر آ کر دیکھیں، ہر کوئی فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، ہم نے تو فیصلے پر عمل درآمد کر دیا لیکن عوام فیصلے کو نہیں مان رہے۔ آج انشاءاللہ تعالی تیسرا دن ہے اس کارواں کا، اور اس تیسرے دن میں گجرانوالہ جا کے جے آئی ٹی کے آج ہم کل پڑھیں گے، اس کے کل پڑھیں گے، دعا کریں گے کہ انہوں نے جو اس ملک کا نقصان کیا ہے، جو انہوں نے غیر انصافی نا انصافی کی ہے، آج کل خانی ہوگی جے آئی ٹی کی گجرانوالہ میں۔ تو گزارش ہے جی ٹی روڈ پر آ کے دیکھیں اور کھولیں آنکھیں اپنی، اور یہ احمقوں کی جنت پہ نہ رہے، خواب نہ دیکھیں۔ نواز شریف نکلا ہے،
لوگ سڑکوں پر اس طرح جمع ہے جیسے میرا خیال ہے کسی وزیر اعظم کو کیا کسی لیڈر کو بھی ایسی عزت اور ایسا احترام اور جذبات نہیں ملے ہوں گے. ہر کوئی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا, ہر ایک کوئی فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. نواز شریف اور نون لیگ نے تو فیصلہ کو پر عمل درآمد کیا, لیکن لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کا موقف آپ نے جانا. نواز شریف کا اسلام آباد سے لاہور کا سفر تیسرے روز میں آج داخل ہوا ہے اور دوسرے روز انہوں نے جہلم میں قیام کیا. اب کھاریاں کچھ دیر میں پہنچنے والا ہے. اوورآل روٹ کی اگر بات کی جائے تو جہلم سے گجرانوالہ 1 گھنٹے 50 منٹ کا سفر ہے جو تقریباً 105.8 کلومیٹر سفر بنتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریلی کی جو منزل ہے گجرانوالہ وہاں تک پہنچنے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قافلے کو کتنا وقت لگتا ہے. پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں بھی خوب کی جا رہی ہیں اور رات کے کھانے کے لیے تگڑا مینیو بھی تیار کیا گیا. سابق وزیر اعظم کا اگلا پڑاؤ گجرانوالہ میں ہی ہوگا جہاں میاں صاحب کے لیے ان کے پسندیدہ کھانوں کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. اس مینیو میں کیا کیا شامل ہے بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز رانا انصر. جی, سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف آج شام کو گجرانوالہ پہنچیں گے. کارکنوں سے خطاب کے بعد میاں صاحب ممکنہ طور پر آج کی جو رات ہے وہ گجرانوالہ میں ہی قیام کریں گے. میں اس وقت جس گھر میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ ایک عالی شان گھر کی عمارت ہے. چندہ قلعہ بائی پاس کے قریب وزیر دفاع خرم دستگیر خان صاحب کے بہنوئی بہو آصف کا یہ گھر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پسندیدہ جو کھانے ہیں وہ بھی یہاں پر پکائے جا رہے ہیں. مینیو کی اگر بات کی جائے تو نواز شریف صاحب کے لیے ان کی جو پسند کا دال گوشت, آلو گوشت, چھوٹے سری پائے خاص طور پر تیار کیے جا رہے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیسی مرغی کا سالن, مٹن قورمہ اور باربیکیو اور گجرانوالہ کی جو خاص سوغات ہے چڑے وہ بھی تیار کیے جا رہے ہیں اور میٹھے میں کھیر اور فروٹ کسٹرڈ بنایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی گھر ہے جب نواز شریف نے عدلیہ بحالی کے لیے لاہور سے مارچ کیا تھا تو گجرانوالہ میں اس وقت بھی اسی گھر میں ٹھہرے تھے. نواز شریف کا قافلہ کھاریاں اور لالا موسیٰ کے بعد گجرات پہنچے گا. گجرات میں نواز شریف کے جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ میاں نواز شریف نماز جمعہ کے بعد گجرات میں بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے. تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی سے. وقار ستی بتائے گا کیا تیاریاں کی گئی ہیں گجرات میں نواز شریف کے استقبال کے لیے اور جلسے کی تیاریوں کے بارے میں بتائے گا. دیکھیے, گجرات شہر کے مین میں جی ٹی ایس چوک جو ہے وہاں پہ پنڈال لگایا گیا ہے. ایک بڑا کنٹینر ہے, ایک بڑا سٹیج یہاں پہ سجایا گیا ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ نیچے وہ آ سکتے ہیں اور ایک بڑی کھلی جگہ کا یہاں پہ وہ کیا گیا اور لوگ ابھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن جو انتظامیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون ضلع گجرات, ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف وہ یہاں پر آئیں گے اور بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد تقریباً 3 بجے کے قریب یہاں پر پہنچیں گے میاں محمد نواز شریف اور 1.5 سے 2 گھنٹے تک یہاں پہ جو ایک بڑا جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے وہ ہوگا. اس کے بعد یہاں سے وہ آگے گجرانوالہ کی طرف روانہ ہوں گے. جی وقار ستی آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. فی الوقت آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کا قافلہ کھاریاں اور لالا موسیٰ کے بعد گجرات پہنچے گا. ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ گجرات میں نواز شریف کے جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. میاں نواز شریف نماز جمعہ کے بعد گجرات میں بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے. نواز شریف گجرات شہر سے پہلے فرنیچر مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں گے جہاں جمعے کا ایک بڑا اجتماع ہوگا جس سے وہ خطاب بھی کریں گے. جی ہاں, اپڈیٹ کریں آپ کو. نواز شریف نماز جمعہ کے بعد گجرات میں بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے ایسا بتانا ہے ذرائع کا. جبکہ تازہ ترین صورتحال کی بھی بات کر لیتے ہیں. نواز شریف کا قافلہ اپنے مقرر راستوں پر گامزن ہے. قافلے کے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف اور تفصیلاً آگاہ کر رہی ہیں. شریف کی گاڑی کے بالکل سامنے ہے, ریلی نکلی ہوئی ہے یہاں سے. دونوں طرف پہ سڑک پہ لوگ ہیں. نواز شریف ہاتھ ہلا کے لوگوں کو اور ان کی جداروں کا جواب دے رہے ہیں. یہاں پہ اچھی خاصی پروٹوکول کی گاڑیاں بھی موجود ہیں. بچے ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں ہیں جو نواز شریف کو ہاتھ ہلا کے ویلکم کر رہے ہیں. جی نوشین یوسف اپڈیٹ کر رہی تھیں اور نواز شریف کے قافلے کے ہمراہ ہیں وہ اور صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی کہ کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گاڑیوں کو پتیوں سے نچھاور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتائے تھے کہ نواز شریف کا قافلہ کھاریاں اور لالا موسیٰ کے بعد گجرات پہنچے گا اور وہاں پر بھی جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. نماز جمعہ کے بعد گجرات میں بڑے اجتماع سے خطاب کریں